अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जी आए हैं मैं एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग मैं कुछ दिन के बाद बना रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि मेरी मैडम ने जो है ना, मैडम मीन्स के मेरी बेटी आयत ने माशाल्लाह से मैंने लॉन्ड्री की और मैडम ने कहा जी मैं अपने कपड़े खुद फोल्ड करूँगी, आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू इट। सो फोल्ड करते करते मैडम ने बेड से छलांग ही लगा दी। सो उसको लगी चोट, तो जो है ना उसके साथ ही फिर मैं बिज़ी रही हूँ। तो अभी हम उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, ताकि क्योंकि वो अपनी बाजू जो है ना मूव नहीं कर रही थी, राइट वाली, मूव इन द सेंस के एल्बो तक मूव कर रही है लेकिन ऊपर नहीं कर रही थी। तो पर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, शी इज़ नॉट क्राइंग, इट डजंट लुक लाइक कि बहुत ज़्यादा पेन है उसको, कोई स्वेलिंग वगैरह भी नहीं हुई। तो मैंने भी एक दिन देखा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जो है ना अंकल आंटी ने भी यही कहा कि इसको ले जाओ, जो है ना डॉक्टर के ले जाओ। तो आज हम मैडम को लेके आए हैं डॉक्टर के। सो अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। सो यहाँ फिर ज़रा हॉस्पिटल्स का मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि जो है ना बड़ा, स्पेशली इमरजेंसीज़ में जब आप जाते हैं तो बहुत लंबा वेटिंग टाइम होता है। लेकिन अंकल आंटी ने कहा था कि इस वाले में जाओ, ये ब्रैम्पटन में 2 हॉस्पिटल्स हैं। सो ये पुराना हॉस्पिटल था, अब यहाँ पे सिर्फ अर्जेंट केयर ओपन है। सो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप यहाँ पे जाओ तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे तो नहीं करना पड़ा, हम 2 बजे के करीब आए थे यहाँ पे। तो बट मैंने जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनसे पूछा ना, तो शी सेड के नहीं बिज़ी है काफ़ी, आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्ट टाइम कि कितना लगेगा तुम्हें। लेकिन ऑलमोस्ट जो है मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए थे। तो ये हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम करेंगे गाड़ी पार्क। गाड़ी पार्क करके हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का हॉस्पिटल। ये इनका इमरजेंसी एरिया है, मेन एंट्रेंस है हॉस्पिटल की। मैं चूँकि अकेली थी इसलिए मुझे गाड़ी पार्क करनी पड़ी। पार्किंग भी जो है ना हॉस्पिटल्स में लिटरली जो है ना लूटते हैं पार्किंग के नाम पे। मतलब मैं कहती हूँ एक हॉस्पिटल और दूसरे एयरपोर्ट्स, इतनी एक्सपेंसिव पार्किंग है। मॉल्स की पार्किंग फ्री होगी जहाँ लोग वेलियाँ मारने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी वेलियाँ मारने तो आता नहीं है अस्पतालों में। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना पार्किंग इतनी रखी हुई है कि कई दफ़ा तो ऐसे लगता है कि बंदा बेटर ऑफ है कि घर से उबर लेके चला जाए और वापसी पे उबर करा के वापस घर आ जाए, तो भी मेरा ख्याल है उतना ही टाइम लगता है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चे के साथ कन्वीनियंट होता है कि आप अपनी गाड़ी पे जाओ, उनकी 100 चीज़ें होती हैं, कभी पानी चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, लाइक इसकी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई होती हैं गाड़ी में, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं। तो फिर आप उबर पे क्या क्या उठा के लेके जाओगे। सो आई प्रेफर्ड कि मैं अपनी गाड़ी पे चली जाऊँ। सो ये आ गए जी हम पार्किंग में। पार्किंग में खड़ी करेंगे हम अपनी गाड़ी, और पार्किंग में आते साथ ही आपको मिल जाता है टिकट कि आपने किस टाइम पे एंटर किया था। और जब हम निकलने लगेंगे यहाँ से तो फिर अंदर हम मशीन पे इसको पे कर देंगे जो है पार्किंग टिकट। तो वो हमें बताएगा जी हमारा कितना कोई जो है ना नुस्खा बना है आज का। सो एनीवे आए हैं हम, अल्लाह ताला खैर करे जो है ना कि बस ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद तो यही है कि नहीं होगी, लेकिन लेट्स सी, एक वो शक है निकल जाएगा कि अल्लाह करे मतलब बड़ी सीरियस प्रॉब्लम ना हो इसकी। सो अभी तो हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। पार्किंग ढूंढते ढूंढते जो है फिर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जी। तो फाइनली हमें पार्किंग मिल गई थी। आते साथ ही जहाँ पे आपको बोर्ड सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आके आपने लाइन अप में खड़े होना आता है। फिर आपको वो कॉल इन करते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर दोबारा वेट करते हैं, फिर जो है वो चेकअप के लिए बुलाते हैं। जैसे अब ये पेशेंट जा रहे हैं, सो इनका लाइक चेक इन होगा,
ٹریاج والے جو ہے نا پوچھیں گے کس وجہ سے آپ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. سو وہ ساری چیز ہے. یہ ہماری میڈم جو ہے اپنا کھیل کود رہی تھیں. پھر ہم اندر گئے تو انہوں نے اس کا جو ہے بلڈ پریشر چیک کیا، بخار چیک کیا کہ فیور وغیرہ تو نہیں ہے آج کل، کیونکہ بچوں کو وائرل وغیرہ بھی بہت ہو رہا ہے. سو اس سب چیزوں کی بھی جو ہے نا سیفٹی کرنی ہوتی ہے. سو وہاں سے فارغ ہو کے پھر وہ اندر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس کا مینلی ایکس رے ہونا تھا یہاں پہ. سو ایکس رے کے لیے ہم آئے تھے. یہ ہمیں دونوں کو جو ہے نا انہوں نے ہاتھ پہ بینڈ پہنا دیے ہیں. سو یہ میڈم کبھی بیٹھتی ہیں، کبھی کھیلتی ہیں، کبھی لوگوں کے رستے روکتی ہیں. سو فائنلی جو ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہماری باری آئی. تو جو ہے ہمیں روم میں انہوں نے بھیجا. یہ روم ہے. تو یہاں پہ اب ڈاکٹر صاحب آئیں گے. سو وہ بتائیں گے کہ اب ہم جو ہے نا ایکس رے کروائیں گے یا کیا کریں گے، یا وہ ایسے ہی چیک کریں گے اس کو. تو فائنلی ڈاکٹر صاحب آئے. انہوں نے آیت کو دیکھا اینڈ ہی سیڈ کہ لگتا تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی پین وغیرہ ہے. ماشاءاللہ جو ہے کھیل کود رہی تھی. لیکن جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ایکس رے کروا لیں آپ. سو پھر ہم ایکس رے کے لیے چلے گئے. سو لکیلی جو ہے نا آیت بہت کام رہی ہے ایکس رے میں، اور جو ہے نا آرام سے اس نے سارے ایکس ریز کروائے. ایکس رے کروا کے پھر دوبارہ ڈاکٹر نے چیک کیا. پھر انہوں نے ریڈیولوجسٹ سے رپورٹ مانگی. سو وہ سارا کچھ کر کے تو انہوں نے فائنلی مجھے بتایا کہ جی اس کی بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی انجری ہوئی ہے. نہ تو لمافی شولڈر سے لائک کوئی خدا نخواستہ فریکچر ہوا ہے، نہ ایلبو سے ہوا ہے. بیسیکلی شولڈر اور ایلبو کے مڈل میں جو ہے نا، جہاں پہ جو بائسپ کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کی سافٹ ہے، بچوں کی سافٹ ہوتی ہے. سو وہ بینڈ ہو گئی ہے. سو اس کے لیے جو ہے اب انہوں نے مجھے نیکسٹ ڈے اسپیشلسٹ کی اپوائنٹمنٹ دی ہے. سو نیکسٹ ڈے ہم صبح تقریباً 7:40 کی ہماری اپوائنٹمنٹ ہے. سو پھر ہم وہاں جائیں گے. سو ابھی فار دا ٹائم بھی انہوں نے جو ہے یہ اس کو سلنگس ہی پہنا دی ہے تاکہ وہ ایک جگہ پہ رکھے بازو. سو اب یہ نیکسٹ ڈے ہم آ گئے ہیں جی برامپٹن سیوک ہاسپٹل، کیونکہ یہاں پہ تھی اس کی جو ہے ارلی مارننگ ہے اس کی. تقریباً 7:40 پہ اپوائنٹمنٹ ہے. سو ہم تقریباً 20 منٹس پہلے ہی آ گئے تھے. سو گاڑی وغیرہ پارک کر کے ہم لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں ہاسپٹل کے اندر جا رہے ہیں. پھر وہاں پہ ہم نے اپنا آن لائن چیک ان کیا اور پھر جا کے ویٹ کیا کہ آلریڈی جب آپ آن لائن چیک ان کر دیتے ہیں پھر وہ آتے ہیں آپ کو رسٹ بینڈ وغیرہ پہناتے ہیں. بہت اچھا صاف ستھرا جو ہے نا ہاسپٹل ہے، اور اتنا رش نہیں تھا. اوبیسلی اب سب کی کیونکہ اسپیشلسٹ ہیں تو سب اپوائنٹمنٹ والے ہی آئے ہوئے تھے. سو اٹ واز ان دیٹ بزی، اور ارلی مارننگ کا تھا سو اتنا بزی نہیں تھا. تقریباً 10-15 منٹس ہم نے ویٹ کیا. اس کے بعد ہمیں انہوں نے اندر کال کر لیا. سو ڈاکٹر صاحب آیت کو ملے، زیادہ ٹائم نہیں لگا ہمیں آج. کل ہمیں زیادہ لگا تھا، تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے تھے ہمیں. لیکن آج جو ہے بس تقریباً آل اوور جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا ہے ہم ہاسپٹل کے اندر، جس میں ڈاکٹر نے اس کو پھر چیک کیا. تو ڈاکٹر صاحب آیت کو کہتے ہیں نو مور منکیز جمپنگ آن دا بیڈ. تو آیت کہتی ہے آئی ایم ناٹ منکی، آئی ایم آیت. سو چونکہ ان کی پرائیویسی ہوتی ہے اس لیے میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کی تھی ڈاکٹر کے ساتھ اس کی. لیکن ہر کانورسیشن ود دا ڈاکٹر واز ریئلی انجوائیبل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر جو ہے اس کو بس 2 ویکس کے لیے 1.5 ویک کے لیے اس کو سلنگ پہننی پڑے گی دن کے ٹائم پہ، تاکہ جو ہے نا بازو یہ اتنا ایک جگہ پہ اسٹیبل رکھے. سو انہوں نے پھر یہی کہا ہے کہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو سویلنگ ہو جائے تھوڑے سے بعد، لیکن باقی اللہ خیر کرے تو ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا اس کو کوئی اتنا میجر ایشو نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. سو
سو ڈاکٹر بھی بہت نائس تھے آیت کے ساتھ. انہوں نے کافی جو ہے نا آرام سے آیت کو دیکھا اور ہر چیز بتائی، اس کو ایکسرسائزز بھی بتائیں. یہ میڈم وہیں پہ شروع ہوگی، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دس. تو ڈاکٹر سیڈ کہ نو 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 ناٹ رائٹ ناؤ، یو ول ڈو دس وین یور ماما ول سے یو. تو خیر جو ہے کافی اچھا ایکسپیرئنس رہا ہمارا. پھر ہم آیت کے لیے میں نے اس کو پرومس کیا تھا کہ کل بھی اگر یہ نائس رہے گی اور آج بھی نائس رہے گی تو میں اس کو کوئی کینڈی لے کے دوں گی یا چاکلیٹ لے کے دوں گی، وٹ ایور شی وانٹس. تو پھر خیر ہم نکلے یہاں سے، ہم والمارٹ گئے، آیت کے لیے جو ہے گفٹ لیا. سو اس کے بعد جو ہے ہم پھر گھر گئے کیونکہ ارلی مارننگ ہم آ گئے تھے تو کوئی خاص بریک فاسٹ کیا نہیں تھا ہم نے. تو پھر گھر آ کے ہم نے بریک فاسٹ کیا. تو پلیز میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، دعا کیجیے گا کہ جلدی 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 ٹھیک ہو جائے میری بیٹی. اللہ تعالیٰ اس کو صحت زندگی دے اور اس کو ہنستا مسکراتا رکھے ہمیشہ جو ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو جو ہے نا ان کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے اور صحت زندگی دے. آمین ثم آمین. کیونکہ بچوں کو کہتے ہیں نا انسان اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، اپنے اوپر بیتی ہوئی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے بچے کو جو ہے نا کسی بھی تکلیف میں انسان نہیں دیکھ سکتا. آپ لوگ بھی میری اس بات سے جو ہے نا ضرور اگری کریں گے، کیونکہ وہی بات ہے کہ جو ہے نا خود پہ انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن انہی کی خاطر تو جی رہے ہیں. اگر ان کو بھی تکلیف ہو یا ان کو بھی جو ہے نا کوئی پرابلم ہو تو پھر دل بہت دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت زندگی دے اور اس کو جلدی سے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے اللہ میاں. تو جو ہے آپ بھی اس کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو جو ہے نا صحت تندرستی دے، جو بیمار ہیں ان کو ٹھیک کرے. آمین ثم آمین. اور کسی کو اپنے بچے کا دکھ نہ دکھائے. ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے نا ایک بہت کلوز فیملی میں بھی جو ہے بچہ چاہے جس مرضی ایج کا ہو نا، ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. میں کہتی ہوں 40 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 50 سال کا ہو جائے، ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. اور لائک یہ تو چھوٹی سی ایک تکلیف ہے، لیکن جو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو وہ کہتے ہیں نا ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچاتے ہیں، ان کے دکھ کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. مطلب ابھی ریسنٹلی فیملی میں ایک ایسے ہی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو مجھے تو جب وہ نیوز ملی تو میرا تو لٹرلی میں ساری رات اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی ہوں کہ وہ ماں کیسے سوئے گی آج کہ جس کو یہ خبر ملی ہے کہ کل اس نے اپنے بچے کو جو ہے نا اب وہ اپنے بچے سے کبھی بات نہیں کر سکتی یا کبھی اس کو مل نہیں سکتی، کبھی اس کو دیکھ نہیں سکتے آپ. تو ان ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو جو ہے نا اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے. لائک اس طرح کی جو ہے نا سچویشن سے کسی ماں باپ کو اللہ دو چار نہ کرے. اوبیسلی جانا تو سب نے ہے، لیکن کہتے ہیں نا آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو ان کی آخری منزل پہ چھوڑنا اٹس ویری ہارڈ. سو اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے، تندرستی دے. آمین ثم آمین. امید ہے میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو ضرور بتائیے گا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel if you haven't done so. اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے اگلے آنے والے ولاگز ٹائم پہ ملیں. اللہ حافظ.